ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری جانب سے آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں مبارک۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہرے، ہلاکتوں میں اضافہ اور انتہا پسند تنظیموں کا پاکستانی سیاست میں متحرک ہونا، جمہوری عمل کی مجبوری یا اس کے لیے چیلنج، ان موضوعات پر آج بات کریں گے، لیکن پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ایک نظر سال 2017 میں پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ پر۔ نمک کا استعمال کھانے کی ٹیبل سے دستکاری کے ہنر تک۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، جن کا بلڈ گھٹتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور سیر امریکہ کی دو نہایت دلکش چوٹیوں کی۔ ایران کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے مشہد میں ایک چھوٹے سے احتجاج سے شروع ہونے والے مظاہرے اب ایران کے کئی دوسرے شہروں تک پھیل گئے ہیں، جن میں مظاہرین ملک کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج اور تنقید عوام کا حق ہے، مگر سماجی بے چینی پھیلانا اور لوگوں کی املاک تباہ کرنا قبول ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں پرامن مظاہرین کے لیے انٹرنیٹ بند کرنے پر ایرانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وائس آف امریکہ کی فارسی کے انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار مائیکل اینٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش ہے کہ امریکی اور مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والی کمپنیاں ایرانی حکومت کے سنسرشپ کے مطالبات کے سامنے نہ جھکیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات تک رسائی کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو پچھلے 15 سال میں 33 ارب ڈالر امداد دی ہے اور بدلے میں امریکہ کو کچھ نہیں ملا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ہمارے رہنماؤں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں، جن کا ہم افغانستان میں نہ ہونے کے برابر مدد سے تعاقب کر رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاسی افق پر اس وقت بہت ہلچل ہو رہی ہے۔ سال 2017 کے آخری دنوں میں ہم بہت سے اہم موضوعات کا کرتے رہے ہیں، جس میں اس سال پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ جہاں پاکستان میں میڈیا اور عام بحث کا حصہ رہے، وہیں واشنگٹن میں بھی پاکستانی سیاست موضوع بحث بنی رہی۔ پاکستان میں جمہوری عمل کا تسلسل اور اس حوالے سے اداروں کا کردار پاکستانی سیاست پر واشنگٹن کی اس بحث کا اہم حصہ رہے۔ اس بحث کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں امان اظہر۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ سال 2017 پاکستان میں جمہوریت کے لیے کچھ ایسا ہی احوال سناتا نظر آیا۔ ایک جانب حکومتی جماعت کے سربراہ اور تیسری بار نامزد وزیر اعظم کرپشن الزامات پر گھر بھیج دیے گئے، اور دوسری جانب مذہبی تنظیمیں پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی نظر آئیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کے مطابق اس سال رونما ہونے والے کئی واقعات نے پاکستان میں جمہوریت کو درپیش چیلنجز کو مزید نمایاں کیا۔ ایک تو نواز شریف کی نااہلی، دوسرا بڑا معاملہ جس سے جمہوریت کی کمزوری کا احساس ہوا وہ تھا جب مذہبی انتہا پسندوں کے گروہ نے 2 ہفتوں کے لیے اسلام آباد کے باہر پڑاؤ ڈال دیا، اور میرے خیال میں پاکستانی فوج ملک کو باضابطہ طور پر چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی درپردہ طریقے سے اپنا اثر و رسوخ دکھانے سے بھی نہیں چوکتی۔ ملک کے وزیر اعظم کے احتسابی عمل سے گزرنے کو امریکہ میں کچھ حلقوں کی جانب سے پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے خوش آئند سمجھا گیا۔ 2017 میں کسی بھی موقع پر بھی سیاسی افراتفری رہی یا پھر احتجاج، کسی بھی غیر جانبدار مبصر نے یہ نہیں سوچا کہ فوج ان معاملات کا سہارا لیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لے گی، اور میرے خیال میں اس سے جمہوریت کے پنپنے کا پتہ چلتا ہے۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک معید یوسف حکومت کے تسلسل کو پاکستان میں جمہوری نظام کی بہتر ہوتی صحت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایک پروسیس جو بہت کنٹروورشل تھا، چارجز جو کافی حد تک کنٹروورشل تھے، لیکن پروسیس چلتا رہا۔ تو میرے نزدیک اگر آپ 90 کی
اب دیکھیں تو یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے. معید کی نظر میں پاکستان کے لیے سال 2017 کی سرخی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اور اداروں کی حاکمیت کی جانب ایک اہم قدم بھی. جوڈیشل ایکٹیویزم جس کو میں کہہ رہا ہوں، یا جو فیصلے آپ کے سامنے نزدیک، اس میں پولیٹیکلی انسرٹنٹی اور آئے گی، لیکن ادارے اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ اپنی سپیس کاف کریں اور دوسرے کی سپیس میں نہ جائیں. واشنگٹن سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نگاہ رکھے مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگلے سال ہوگی پاکستان میں الیکشن کا انعقاد اور تمام سیاسی اداکاروں کا نتائج سے متفق ہونا، اور یہی عمل جمہوری تسلسل اور اداروں کی حاکمیت کی گارنٹی بھی ہے. امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن. پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ پر ہم نے ایک نظر ڈالی جس میں پاکستان میں عمل کے تسلسل کی بات کی گئی. پاکستانی سیاست میں ہلچل اس وقت بھی مچی جب جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اور ان کی تنظیم نے ملک کے سیاسی دھارے میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی اور لاہور میں اپنا دفتر لاولپنڈی میں جلسہ بھی کیا گیا. پاکستان میں اس سال 2 انتہا پسند تنظیموں کی ضمنی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی ملک کے اندر اور باہر سے خدشات اور تحفظات کے اظہار کا باعث بنی ہے. اس بارے میں بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر مدیحہ افضل سے. مدیحہ، ویلکم ٹو ویو 360 اور آپ کو نیا سال بھی مبارک ہو. یہ نیا سال پاکستان میں الیکشن کا سال ہے اور پاکستان میں پنجاب کے ضمنی انتخابات میں جب حافظ سعید سے منسلک امیدوار اور لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار کو بڑی تعداد میں ملے تو اس پر تحفظات سامنے آئے. تو کیا انتہا پسند جماعتوں کے سیاست میں کردار کو جمہوری عمل کے تسلسل کی خاطر ایک کڑوی گولی سمجھ کر برداشت کر لینا چاہیے یا ایک چیلنج سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک پارٹی انسسٹ کرتی ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اس میں رہیں گے، یہ ڈیموکریسی سے جل نہیں کرتا. بیکاز یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، they can come into power، لیکن they will start curtailing لوگوں کے فریڈمز، لوگوں کے رائٹس، اینڈ وہ ایک اسینشیل ایلیمنٹس ہیں ایک پروگریسو ڈیموکریسی میں. سو اس طرح جل نہیں کرتا. بٹ اگر وہ پارٹی ایکسٹریمزم سے اپنی بالکل میں آپ کو الگ کر دیتی ہے، اگر وہ سمپلی مے بی ایک اسلامسٹ پارٹی بن جاتی ہے، دین پر سے اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی اٹ کین جیل ود ڈیموکریسی، اٹ کین ناٹ بی lead to be a problem with democracy. But جس طرح یہ پارٹیز آج کل constituted ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں، and so this is certainly going to be a problem کیونکہ وہ جو پالیسیز اگر وہ ان پاور آتے گئے تو وہ جو پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو کرٹیل کر دیں گے. تو آپ نے کہا کہ یہ ایک پرابلم دیکھیں تو پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اور ان کی جو تنظیم ہے اس کی ملکی سیاست میں شمولیت سے ملک میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ ابھرنے کا خدشہ ہے. اور دوسری طرف وزارت داخلہ نے بھی اس پر خدشات کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو یہ ہمیں حکومت کی رٹ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، وہ الیکشن میں ان کو حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے جلسے بھی کرتے ہیں، ان کے امیدوار. حکومت کی رٹ کہاں ہے اس وقت؟ حکومت کی ریٹ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے. دس از سم تھنگ جو پاکستان کی گورنمنٹ بہت دیر سے کر رہی ہے. یہ ملیٹنٹس جو آپ نے مینشن بھی کیے، ان کو اریسٹ کرتی ہے when تھوڑا سا انٹرنیشنل پریشر ڈائز ڈاؤن a little bit تو ان کو ریلیز کر دیتی ہے, and then says there is no hold them accountable or to keep them arrested. یہ ایک سائیکل ہے اور ایک نیریٹو ہے ان کو اپیز کرنے کا. تو حکومت is partly in control of what it is doing because وہ اپیز. But this is also a tussle between Pakistan ki civilian government and Pakistan ki army, which if one is too hard on militant groups, the other becomes a little softer on militant groups, and they actually keep tussling with each other this way. And isme what the government is doing is it apna jo narrative hai on extremist groups inka it is confusing for the population. And in going back to your first question, agar population extremist groups ko in power dekhegi to wo samjhegi ki they are okay, they what's correct, and so
it will increase extremism in the entire population. جی مدیحہ، اور آپ نے اندرونی خلفشار کی بات کی کہ حکومت اور ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی ٹسل میں ہیں. بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے، انٹرنیشنل فریم میں پاکستان کو دیکھا جائے تو امریکہ اور بھارت لشکر طیبہ اور حافظ سعید کو 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو وہ اگر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر سوال اٹھے گا. جیسا آج صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی پاکستان کو وہی تانا دیا کہ ہم اتنی آپ کو امداد دے رہے ہیں اور ہمیں بدلے میں کچھ نہیں مل رہا. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ اگر سب کچھ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے تو کیا اس سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر سوالیہ نشان آئے گا اینڈ آتا ہے اینڈ انکریز ہی کر رہا ہے؟ بیکاز ابھی کرنٹ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے دے آر ویری ووکل اور بہت اسٹرانگلی پاکستان کو ہولڈ اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں اس چیز میں. And so the Trump administration right now, there was an article just a couple of days ago that the Trump administration wants to the military aid that it had put in an escrow account پاکستان کے لیے. جی مدیحہ، اور اسی طرح جیسے ابھی فلسطین کے جو سفیر ہیں انہوں نے جب حافظ سعید کے ساتھ ریلی میں شرکت کی تو فلسطین کے سفیر کو انہوں نے واپس بلا لیا. پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں. بھارت نے اس پر بڑا احتجاج کیا تھا کہ وہ جلسہ کیوں کرنے دیا. تو اب ایک جو بڑا سوال ہے، 2018 کا الیکشن ہے پاکستان میں، الیکشن کا سال ہے، تو پاکستان کے لیے ایک ایسے ملک کے طور پر جہاں جمہوری عمل ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا، اس کیا ہوں گے؟ پاکستان میں there are multiple challenges. One is کہ پاکستان کی جو اس وقت مین پولیٹیکل پارٹی ہے، the majority political party, the party currently in power, it stands weakened because the Prime Minister was disqualified. So that party stands. The other parties are not strong enough right now کہ وہ helm لیں. The other جو ہیں یہ کہ extremist parties are coming into play, اور on the other hand progressive side پہ اسپیس بالکل کلوز آف ہوتی جا رہی ہے. دیر از نو پولیٹیکل آرگنائزیشن فار پاکستان کی پروگریسو ایلیمنٹس. اور پاکستان میں دیر از اے واسٹ سینٹر. پاکستان ہیز سم ایکسٹریمسٹس، ایک سینٹر، اینڈ دین اٹ ہیز اے پروگریسو سائڈ، اینڈ نائدر دا سینٹر ریئلی اینڈ دا پروگریسو سائڈ سرٹنلی ان کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو دس از اونلی گوئنگ ٹو کریٹ کانفلکٹ ان دا کنٹری. جی مدیحہ، بالکل. اور جیسے پاکستانی سیاست میں ہلچل کا سال رہا، 2018 بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے، الیکشن کا سال ہے. ڈاکٹر مدیحہ افضل ہمارے ساتھ تھیں واشنگٹن ڈی سی سے. تھینک یو مدیحہ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور پاکستان میں سیاسی درجہ کا اضافہ ملک کے سیاسی عمل کے لیے بھی مضر ثابت ہو سکتا ہے. غیر جانبدار حلقوں کی رائے آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں دنیا بھر سے اہم موضوعات پر مضامین کے علاوہ دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. آپ بھی دیکھیے اور دوسروں سے شیئر بھی کیجیے. اور دنیا بھر میں نئے سال کو پورے جوش و خروش سے ویلکم کیا گیا. نئے سال کے استقبال کا جشن نیوزی لینڈ سے شروع ہوا، آسٹریلیا، جاپان، کوریا اور ہانگ کانگ کے بعد نیو یارک تک پہنچا. نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر 12,000 پاؤنڈ وزنی رنگ برنگی روشنیوں سے سجی گیند کو 130 فٹ اونچے کھمبے پر رات 12 بجتے ہی روشن کیا گیا. سخت ٹھنڈے موسم کے باوجود اس نظارے کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد افراد ٹائم اسکوائر پر موجود تھے. جبکہ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے اسکائی ٹاور کے بعد سڈنی کے ہاربر برج اور جاپان کہ ٹوکیو پارک میں شاندار آتش بازی ہوئی. آسمان جگمگا اٹھا، شور شرابہ عروج پر رہا. جبکہ برطانیہ میں سال نو کے جشن پر لندن آئے پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. اور دبئی کے برج خلیفہ پر بھی نئے سال کے جشن کے لیے ریکارڈ ساز روشنیوں کا مظاہرہ ہوا، جہاں ہزاروں سیاح اور مقامی افراد نے آتش بازی کا مظاہرہ بھی دیکھا. پاکستان میں بھی اس سال کا استقبال مختلف شہروں میں آتش بازی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا. پاکستان اسلام آباد کے کچھ شہریوں کے تاثرات. میں ملک میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایجوکیشن پروموٹ ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا جائے، اور یہ جو ملک میں بحران ہے نا کرپشن کا، یہ کم ہونا چاہیے. 2017 تو میرے خیال مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے بہت سارے بحران تھے، پر اگلا 2018 امید کرتی ہوں کہ مسلمان اچھا ثابت ہوگا اور پاکستان میں ترقی ہوں گی. سب سے زیادہ پرائورٹی پیس کی ہونی چاہیے. امن ہے تو پھر ہی ترقی کر سکتے ہیں ممالک. ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، دہشت گردی کم سے کم ختم ہونی چاہیے. پلیز آپس میں امن کمپرومائز کیا کریں تو تبھی صلح سلوک سے ہم رہ سکتے ہیں، ورنہ تو ہنگامہ ہی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں کچھ امریکی پہاڑیوں کی. امریکہ کی شمال مغربی ریاست واشنگٹن میں قیام کے دوران قومی
पाने वाले माइका मायर, जिनकी कहानी हम आपके लिए पेश करते रहते हैं, उनको रियासत की दो इंतहाई दिलकश चोटियों को एक ऐसे ज़ाविये से देखने का मौका मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आइए माइका मायर के साथ चलते हैं रियासत वाशिंगटन के पहाड़ी सिलसिलों में। ये रियासत वाशिंगटन में दाखिल होने का इंतहाई मुतासिर कुन नज़ारा है। हाईवे 20 माइका मायर को रियासत के नॉर्थ कैस्केड्स के नेशनल पार्क के सफर पर लेकर गई। मैंने सुना था ये पहाड़ खुरदरे और गैर हमवार हैं, लेकिन ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ड्रामाई और दिलकश निकले। माइका के मुताबिक नॉर्थ कैस्केड से बेशतर मकामी लोग इस पार्क को एल्प्स ऑफ अमेरिका कहते हैं क्योंकि ये काफी हद तक स्विस एल्प्स से मुशाबिहत रखता है। ताहम माइका को बहुत हैरत हुई कि मशहूर यूरोपियन पहाड़ी सिलसिले के बरक्स नॉर्थ कैस्केड्स का शुमार अमेरिका के 59 नेशनल पार्क्स के उन पार्क्स में से है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। माइका के ख्याल में इसकी वजह इसका दूर उफ्तादा इलाके में वाक़िए होना। ना तो यहाँ ज्यादा होटल हैं, ना ही ऐसी सड़कें हैं जो आपको पहाड़ों की चोटियों तक बआसानी पहुंचा सकें, और अगर आप जबरदस्त नजारा देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको पैदल चलना होगा। और भी यही किया। मौसम गर्मा के वस्त में मौसमियाती चैलेंजेस के बावजूद वो तकरीबन 6 किलोमीटर तक एक खौफजदा कर देने वाले ट्रेन पर चले। नॉर्थ कैस्केड्स में ऐसी जगह हैं जहां अब भी बर्फ मौजूद है और ऊपर तक जाने के लिए से गुजरना पड़ेगा। रियासत वाशिंगटन में माइका ने अमेरिका के 2 और मशहूर पहाड़ों का फिजाई नजारा भी किया। कुछ फासले पर आप माउंट रेनियर नेशनल पार्क देख सकते हैं, उससे कुछ दूर स्पिरिट लेक है और आपको माउंट हेलेंस से उठता हुआ धुआं भी नजर आ रहा होगा। यही माउंट हेलेंस 18 मई 1980 खबरों की सुर्खी बना जब यहाँ आतिशफशा फटना शुरू हुआ। बर्फ से ढकी ये बहुत बड़ी पहाड़ी आपके होशो हवास खो देती है और आपकी सांस एक लम्हे के लिए रुक जाती है, क्योंकि इस बुलंदो अरीज पहाड़ी के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब हैं। और माइका की रियासत वाशिंगटन की खास बात भी यही पहाड़ी सिलसिले हैं। जूली टेबो के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। नमक का इस्तेमाल खाने में तो सब जानते हैं, मगर नमक को लेना भी एक कमाल है। यह कमाल हुआ पाकिस्तान के सूबा पंजाब में, जहां नमक के वसी ज़खायर मौजूद हैं और यहां से खाम हालत में यह नमक लाहौर के बाज़ ऐसे कारखानों में पहुंचता है जहां कारीगरों ने को बावर्ची खाने की हदूद से निकालकर एक फन की शक्ल दी है। कैसे, आइए देखते हैं। रावी किनारे वाक़े नमक की इस फैक्ट्री में बहुत से हुनरमंद सारा दिन नमक को मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर अपनी महारत आजमाते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले नमक के बड़े टुकड़ों को काट कर छोटी डलियों में तब्दील किया जाता है। फिर जो चीज बनानी हो, नमक के पत्थर पर उसका नक्शा खींचा जाता है और मशीनों की मदद से किसी भी पीस को हतमी शक्ल दी जाती है। नमक के साल्ट लैंप, ठीक है, पर पीस होता है, ठेके पे काम होता है। 30 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये मुख्तलिफ रेट है। लहदा पीस के दिहाड़ी लग जाती है 3000 की, 3500 की, 1500 की, मुख्तलिफ लगती है जितने पीस हों। ऑर्डर पे तैयार होती है। हर जानवर बनता है इससे, ठीक है। लैंप वगैरह, टेबल लैंप आपने देखे होंगे, उससे वो भी बनते हैं। बॉल वगैरह, एग वगैरह, प्याले वगैरह, हर चीज़ बनती है इसके। जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो बना देते हैं हम लोग। नमक की नमकीनी इन मजदूरों की जिंदगी में इस कदर घुल कि इन्हें आसपास की हवा में हर वक्त उड़ते ज़रात जैसे महसूस ही नहीं होते। तहकीकी बुनियादों पर नमक को दमे के मरीजों के लिए भी मुफीद जाना जाता है और ये हुनरमंद भी इसी सोच को अपनाए यहाँ दिल जमई से काम। कुदरती नमक है, इसका कोई नुकसान नहीं, अंदर भी जाता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, जिनका ब्लड घटता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब तक कोई इसका नुकसान नहीं हुआ। अगर आंखों में भी डलता है तो ये जो आंखों में कचरा होता है ये साफ कर देता है। नमक से बने इन हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ सजावट के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनमें लगे बल्ब लैंप्स का काम भी देते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने के बाद ये डेकोरेशन पीस शोरूम्स में चले जाते हैं। लिबर्टी खास ऐसी जगह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया का कस्टमर आता है
اور جب واپس جاتا ہے تو پاکستانی سوغات ہینڈی کرافٹ نمک وغیرہ باہر کے ملکوں میں یعنی کہ جاتے ہیں. استما کے مریض، سائنس کے مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹا سے چھوٹا لیمپ ہمارے پاس 1000 روپے کا ہوتا ہے، پھر وائرنگ ہولڈر تار کمپلیٹ کر کے یعنی کہ ہم دیتے. سالٹ کے پاکستان سے دنیا کے دیگر ممالک برآمد کیے جاتے ہیں جہاں یہ ڈالرز میں فروخت ہوتے ہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. تجاویز اور رابطے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/view urdu اور بات ہوگی. ہیو اے نائس ایوننگ.